سائنٹیفکلی آپ نے جو بات کی ہے کہ سائنٹیفکلی کیسے آپ نے ڈیزائن کرنا ہے، کہ میں آپ کی بک کو جب گو تھرو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا تھا کچھ آپ نے کچھ اسٹیپس بتائے ہیں. جی اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بالکل. اس بک میں پہلے تو ہم نے کوشش کی حفیظ صاحب اس بات کو ڈسکس کرنے کی کہ لٹریسیز ہیں کیا، اے آئی لٹریسی کیا ہے، فیوچر لٹریسی کیا ہے. اب دیکھیے اے آئی لٹریسی کا کمال یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس نو کوڈ پلیٹ فارمز آئے، لارج لینگویج ماڈلز، تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو اس میں ٹرانسفارمیٹو پارٹ تھا وہ جی پی ٹی کا ٹی تھا. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جی پی ٹی ہے، یعنی جنریٹو ہے، پری ٹرینڈ ہے، ٹرانسفارمر ہے. تو اس سے پہلے ٹرانسفارمر والا پارٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو اربوں لوگ آج ایل ایل ایم استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال نہیں کر پا رہے تھے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی چیٹ جی پی ٹی کا اس وقت یوزر بیس 4 بلین پیپل ہے. تو اس سے پہلے تو کبھی بھی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ ٹیک سیوی لوگ ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نیچرل لینگویج پروسیسز کے ذریعے کبھی بھی مشین سے بات نہیں کر پاتے تھے. تو اس کے لیے ہمیں مشین لرننگ سیکھنی تھی، ڈیپ لرننگ سیکھنی تھی. اب جب یہ لارج لینگویج ماڈلز ہے تو انہوں نے ہمیں انیبل کیا کہ ہم اپنی نیچرل لینگویج میں بات کریں گے، اور پھر یہ مشین جو ہیں، یہ لارج لینگویج ماڈلز جو ہیں، یہ جی پی ٹیز جو ہیں، وہ ہمارے لیے ہیلپ کریں گے. اسی کے لیے آج کل ہمارے یہاں اس صدی کا سب سے زیادہ، اس سال کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ جو ہمیں کالن یونیورسٹی نے بتایا وہ ہے وائب کوڈنگ. وائب کوڈنگ، تو کوڈنگ تو وہ تھی جو ہم کرتے تھے، اور وائب وہ ہے جو آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا ویژن ہے. لیکن اب اس وائب کوڈنگ کے لیے آپ کو کوڈنگ آنا ضروری نہیں ہے. آپ اپنی زبان اور اپنے ویژن اور اپنے خیال کو جتنا اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ کر لیں گے، اسی بنیاد پہ آپ کا پروڈکٹ کسی بھی لوکل پرابلم کو یا انٹرنیشنل پرابلم کو سالو کرے گا. تو اے آئی لٹریسی کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی. پھر اس کتاب میں ہم نے یہ بھی بات کی ہے کہ اگر آپ اے آئی لٹریسی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ کو لوگو ڈیزائن کرانا ہے تو آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کریں. لیکن اگر آپ کو رائٹنگ کروانی ہے، ایک اچھا رائٹ اپ لکھوانا ہے، تو پھر چیٹ جی پی ٹی از ناٹ دا رائٹ پلیٹ فارم. آپ کو کلاؤڈ یوز کرنا ہوگا. تو اب ہمارے پاس، آپ بھی مارکیٹ میں، ہم بھی مارکیٹ میں، ہم جب بھی ورک شاپس میں کراتا ہوں، انڈسٹری میں، کارپوریٹ سیکٹر میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، تو جب بھی ہم کہتے ہیں آپ کو اے آئی کے بارے میں پتا ہے، تو سب کے ہمیں پتا ہے. اور اے آئی کے بارے میں یہی اندازہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے، تو صرف ایک ہی ٹول ہے. ہم یہ کہتے ہیں حضور، گزارش یہ ہے کہ ملٹیپل ٹولز ہیں، ان سب کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. فور سپوز آپ کو یاد ہوگا جب ڈیپ سیک آیا تو ایک جو ہیجیمنی تھی چیٹ جی پی ٹی کی اور ویسٹرن ورلڈ کی اے آئی کے ٹولز میں، وہ بریک ہوئی. جیف بیزوس کو ایک ہی دن میں اتنا زیادہ $98 بلین کی اس کی انویسٹمنٹ کو، اس کو اتنا بہت زیادہ دھچکا لگا. تو اب آپ دیکھیے کہ کون سا ٹول استعمال کرنا. جیسے آپ ماشاءاللہ ریسرچ کی دنیا میں بڑا کام کر رہے ہیں، ہمارے بہت سارے ریسرچرز ہیں. تو ریسرچ کا کام اگر آپ چیٹ جی پی ٹی سے کریں گے تو وہ تو پری ٹرینڈ ہے، اور وہ پریڈکٹ کرنے کے لیے بنائے نیکسٹ ورڈ. تو وہ آپ کی اور میرے نام سے بے تحاشا کتابیں موجود کر دے گا، ہیلوسینیٹ بھی کر دے گا، جھوٹ بھی بول دے گا. تو اب ایز اے ریسرچر اگر ہمیں ریسرچ کے لیے کوئی ٹول استعمال کرنا ہے تو وہ ہمیں گوگل ڈیپ ریسرچ میں جانا ہے. دیٹس دا رائٹ پلیٹ فارم فار دیٹ. تو ہمیں اس لٹریسی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کون سے ٹولز ہیں، کس کو کب استعمال کرنا ہے. ایون چیٹ جی پی ٹی کے بھی جو ماڈلز ہیں کہ آپ کس وقت منی 4o استعمال کریں گے، کس وقت تھنکنگ والا پارٹ استعمال کریں گے، کس وقت آپ ایکسٹینڈڈ تھنکنگ کے لانگ ورژن پہ جائیں گے، کس وقت شارٹ ورژن پہ جائیں گے. تو یہ ہم نے جو ایک لٹریسی کی کوشش کی. دوسری ساتھ ساتھ فیوچر لٹریسی. فیوچر لٹریسی حفیظ صاحب یہ ہے کہ آپ کیسے اپنے آج کو، پریزنٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے فیوچر کو کریٹ کرنے کے لیے. دوسرا، کیسے آپ اپنے فیوچر کو استعمال کرتے ہیں اپنے پریزنٹ میں. دونوں صورتیں ہیں. اب دیکھیے حفیظ صاحب، جیسے ماشاءاللہ آپ اور ہم جرنی کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سب نے بچپن میں سائیکل چلانا سیکھی. تو ہمیں جس نے بھی سکھایا، میری صورت میں تو میرا دوست تھا ایک بہت پیارا سا، اس نے مجھ سے کہا کہ سائیکل چلانی ہے تو آگے دیکھو اور دور دیکھو. اچھا ٹھیک. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں، دور دیکھتے ہیں. تو شروع میں لڑکھڑائے، گرے، پھر اٹھے، پھر چلے، پھر لڑکھڑائے. لیکن جیسے ہی آگے دیکھا، لانگ سائٹڈنیس ہوئی، اور جیسے ہی ہم نے دور دیکھنے کی کوشش کی تو ہم چل پڑے. دیٹ از دی فیوچر لٹریسی، جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ دور کیسے دیکھتے ہیں. اب حفیظ صاحب، میں اور آپ اس بات پہ تو اتفاق کریں گے کہ فیوچر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. جیسے کل شام 6 بجے کیا ہونا ہے، ہم دونوں پریڈکٹ کرنے کی تو کوشش کریں گے، بٹ اس کے باوجود بھی وی آر بینگس، تو مائٹ بی
نا, زندگی اور موت سب کے ساتھ ہے. تو اب مجھے تو نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا. تو اب اگر کوئی چیز جو مجھے ایگزسٹ نہیں کرتی اور مجھے نہیں پتا, تو انسانوں کے پاس صرف ایک ہی فیکلٹی ہے جو چیز نہیں پتا اس تک ایکسس کرنے میں اس کو ہیلپ کرتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں امیجنیشن. تو ابھی صاحب جس طرح ہم نے کہا کہ آپ اور ہم دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ فیوچر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, تو دا اونلی کرنسی ٹو ایکسس فیوچر از امیجنیشن. ہم امیجن کرتے ہیں فیوچر کو. جیسے اگر میں نے امیجن کیا ہے کہ اگلے 5 سال میں میرے لیے بہت اچھا فیوچر ہوگا, تو اب میں اپبیٹڈ ہوں, میں آپٹیمسٹک ہوں, میں امید میں ہوں. ایک سینیریو ہم نے بنایا اپنے لیے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ نہیں, میرا جو فیوچر ہے بہت خراب ہو جائے گا, تو اب میں اینزائٹی میں ہوں, ڈپریشن میں ہوں, پیسمزم میں ہوں. تو اب یہ چوائس ہے ایک انڈیویجول کے بعد کہ وہ کیا اپنی زندگی میں چوائس لینا چاہتا ہے. تو ہم فیوچر سینیریوز بنوا کے ایک عام انسان کو یہ ہیلپ کرتے ہیں کہ تم اپنی مرضی کا پہلے فیوچر سوچو, وہاں تک کیسے پہنچنا ہے اس کے لیے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ لائنز ہے وہ ہم نے اس کتاب میں تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی.